جیسا میں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مرزا صاحب واہ شگاف انداز کے اندر رد کرتے ہیں کہ ان کو امتی اور مطیع نبی قرار دیا جائے۔ میں کیا بات کروں، یہ اپنی باری کے اندر حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ سننے والوں کا، چلیں ہم تو گفتگو کے اندر انوالو ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سننے والوں کو اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں مجھے ڈراپ کرنا چاہیے اور مجھے کہنا چاہیے کہ بھائی باجوہ صاحب آپ پہلے ان حوالوں کے اوپر غور کریں۔ آپ نے اگر مجھے فراڈیا ثابت کرنا ہی تھا تو دلیل کی بنیاد کے اوپر کرنا تھا۔ میں تسلیم بھائی کی طرف توجہ کر ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ تسلیم بھائی میرے پیارے بھائی، میرا بنیادی مطالبہ آپ سے بھی سوال کی روشنی میں یہ تھا کہ کیا جماعت احمدیہ کا عقیدہ بنی اسرائیل میں اطاعت اور اتباع کی روشنی میں نبوت کے جاری ہونے کا ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال تھا۔ باجوہ صاحب نے مجھ پر جی آپ الزامات کا ٹائم ختم ہوا۔ عامر اقصی مزید آپ بات جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ بتائیے گا۔ شاہ جی، میں عوام کے وسیع تر مفاد میں اس گفتگو کو ڈراپ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سامنے سے کچھ خاطر خواہ قسم کی گفتگو نہیں ہو رہی۔ معذرت چاہتا ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا باجوہ صاحب جی جی بنی اسرائیل میں کوئی اتباع اور اطاعت کے ساتھ کوئی نبی ہے؟ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ تورات کے تابع آئے۔ تورات کے تابع ہونا اور ہے کسی نبی کی اطاعت کر کے نبی بننا، اور ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے جی کہ ابھی رک رہے، میں اطاعت کر کے نبی ہونا خاتم نہیں، میری عرض اچھا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، پہلے ایک بات میں سنیں عرض اور اس کرتا کا پھر ہوں، جواب دیں آپ نے تسلیم کر لیا۔ دیکھیں وہ مقام خاتم وہ النبی، میری عرض سنیں نا، ایک ایسا منٹ، نہیں، ایسا باجوہ صاحب پوری بات سنیں اور اس کے بعد پھر جواب اچھا دیں۔ عمر باب صاحب جی میں کر لیتا ہوں، آپ میں اچھا جی اب یہ فرق ہے، یہ آپ ایگریڈ ہے، فرق ہے۔ جی اب آپ کے پاس بنی اسرائیل کے اندر کرائیٹیریا اور ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کی کیٹیگری اور دو فرق ہو گئے جناب۔ میں یہ بھی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی اب بتائیں تو صحیح، اونچا بولے ذرا۔ فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ اچھا، اگر قرآن پاک میں ہارون علیہ السلام کو بھی کتاب کہا گیا ہو کہ ہم نے ہارون علیہ السلام کو بھی کتاب دی، تو اس کو کس طرح لیں گے؟ اگر میں آپ کو آیت دکھاؤں قرآن پاک کی۔ دیکھیں جی، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کے تو کوئی کتاب نہیں دی، جو بھی کتاب دی وہ دونوں کے لیے تھی۔ تو وہ کتاب پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھی؟ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو کتاب دی گئی ہو بطور نبی کے؟ نہیں۔ ہارون علیہ السلام کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت، نوٹ کر لیں آیت۔ جی بتائیے۔ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس طرح کا کوئی کسی کے بارے میں ایسی کوئی ایک آیت ہوئی آئے تو مجھے بتائیے گا۔ جی بتائیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لیکن اب حضرت ہارون علیہ السلام کے معاملے میں قرآن پاک نے جس انداز میں کیا، دیکھیے آپ جو بار بار کہہ رہے تھے نا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کی مثال ہے، لیکن امت مسلمہ میں کوئی مثال نہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا، وہ بھائی کی حد تک تو حضور نے تسلیم کیا، لیکن نبوت کے لیے نفی کر دی۔ ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ نہیں، میں حضور علیہ السلام، حضرت علی کے لیے، اچھا، اور صرف حضرت علی کے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر کسی کے لیے۔ جی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو نبی نہیں ہے، وہاں پر ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو یہ آپ دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں سورہ صافات، اس میں دیکھیں کہ آیت لگائیں جی 117۔ سورہ صافات آیت نمبر 17 میں آپ کو بتا دوں۔
میرا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود کچھ کر رہے ہیں؟ کل سے آیت ڈھونڈ رہے ہیں اپنا باجوہ بھائی. اچھا ٹھیک ہے. سورہ الصافات کی آیت انہوں نے 117 کا ہے. اچھا جی شاہ جی. اس کا نمبر کیا ہے اس سورت کا؟ جی میں نے لگا دیا. دیکھیے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. دیکھ رہے ہیں یہ آیت ہارون علیہ السلام کو بھی، حالانکہ درست بات ہے کہ تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن دونوں کو شامل کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ جی. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ. تو اگر آپ اس پیٹرن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی کتاب کا ذکر ہے کسی اور کے ساتھ کوئی، اور مولا علی کی نبوت کی نفی کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جی غزوہ تبوک میں. تو قرآن پاک میں دیکھیے ہارون علیہ السلام کو جس انداز میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے معنی کی تعبیر نہیں کرتے. ایک اور مقام دیکھیے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک اور دکھاتا ہوں قرآن پاک سے. دیکھیے ان کو کس سطح پہ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں نفی کر دی. اگر سورہ جمعہ کی جائیں گے بخاری میں، وہاں پر جو ہے لو کانا ایمان والی بات کریں گے تو وہ بھی آپ دیکھیے، وہ بھی آپ کو وہ اور مضمون ہے. آپ ویسے ہی اس میں جو ہے نا اپنی طرف سے دھکا کرتے ہیں. میں ایک اور دکھاتا ہوں ہارون علیہ السلام کے لیے، ایک اور آیت دکھاتا ہوں میں. قرآن پاک نے ہارون علیہ السلام کو جو درجہ دیا ہے نا، آپ اس درجے کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں لگاتا ہوں. سورہ انبیاء 21 نمبر ہے اور 48 آیت. جی بس میں آیت لگا رہا ہوں. جی جی پڑھیے جناب. میں پڑھوں؟ نہیں عمر باب صاحب دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتینا موسیٰ وہارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین. اچھا البتہ تحقیق بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی ذکر ہے تمام متقین کے لیے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو فرقان بھی دیا اور ضیاء بھی دیا. ایک کو دیا جو دونوں کو دیا؟ ایک ہی چیز دونوں کے لیے ہوئی نا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. ضیاء صرف موسیٰ علیہ السلام، فرقان صرف موسیٰ علیہ السلام کو دی یا ہارون علیہ السلام کو بھی دی؟ دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. اب اس طرح کی مثال آپ امت محمدیہ میں دکھائیں گے قرآن پاک سے؟ اس طرح کی مثال امت محمدیہ میں ہے ہی نہیں. ہے نہیں. عامر اک صاحب یہ ایگریڈ ہو گئے کہ آئندہ بنی اسرائیل کا قیاس یہ امت محمدیہ میں نہیں کریں گے. بالکل یہ تو ثابت باجوہ صاحب اور کیا ثابت کروا رہے ہیں. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بعد میں آنے والے نبی کی پیشگوئی کی جو کہ باجوہ صاحب آپ نے ایک جو یہاں پر ایکسرسائز کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ خود مان رہے ہیں اب کہ بنی اسرائیل کے اندر جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چراکیاں ہوشیاریاں
یہ دیکھ لیں پھر وہی طریقہ کار. یہ مثال باجوہ صاحب ایسے نہیں, میں تو اب دیکھیں قرآن کی ایسے نہیں, باجوہ صاحب گپ شپ نہیں لگانے, جس طرح میں نے نہیں لگا رہا. نہیں مثال یہ باجوہ ہے- صاحب ایسے نہیں, باجوہ صاحب ایسے نہیں, جیسے میں نے 2 مقام سے آیات قرآنی پیش کی ہے نا, جی اب آپ نے بھی اس طرح اپنے موقف کو پیش, یہ آپ نے ایگری کر لیا. چلاکیاں کہاں ہیں؟ دیکھیں چلاکی اگری بندہ, میں اس بات پہ ہوا ہوں. دیکھیں باجوہ صاحب بندہ سنے, جی. جو پرے دیکھو پنجابی ساڈے پہ جو پرے دا بندہ ہوندا نا تواڈے طرح نہیں کردا, یہ چھچورا پن ہے. ہاں. آپ نے چلاکیاں لفظ کہنے کی بجائے آپ نے ہمارا پن پوائنٹ کرنا ہے. لفظ ٹھیک ہے, چلاکی سے پن پوائنٹ کر دیتا ہوں. آپ پن پوائنٹ دیکھیں کرتا ہوں. دیکھیں چلاکی سے مسئلہ حل نہیں ہونا. وہ میں بھی اچھا, ہم آپ ایک, ہم کتنے بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں اب ہم پانچوں بول رہے ہیں کہ جی بٹ صاحب تسی فراڈ کر رہے ہو, چلاکیاں لا رہے ہو. چلے ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, کلیور کہہ دیتا ہوں, انٹیلیجنٹ کہہ دیتا ہوں. بات یہ ہے نہیں, میری بات یہ دیکھیں, اب پھر آپ دیکھیں اگر اس یہ کو دیکھ لیں تسلیم صاحب یہ دیکھ لیں آپ رویہ. نہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسی تواڈی قادیانی دی براڈ دے ہوندے نا, تے تواڈے بندے نے آپ نے یہ نہیں ایسا نہیں, گپ شپ نہیں. شاہ جی آپ نے یہ فرمایا ہے, میری بات سنیں نا, آپ نے دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو, حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اولو العزم انبیاء ہیں, ان کا ذکر اللہ پاک سورہ احزاب میں بھی 5 انبیاء رسول کا علیحدہ تذکرہ فرماتا ہے, سورہ شورى میں بھی. جو درجہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا, ان کا درجہ اور ہے. لیکن دیکھیے قرآن پاک نے, یہی آپ کی جو تھی نا, آپ جو لگاتے ہیں نا, جوڑ توڑ لگاتے ہیں اللہ کے کلام کا, دیکھیے شان دیکھیے. ابھی جو جماعت قادیانیت جوڑ توڑ لگاتی ہے نا, قرآن یہاں لگانے نہیں دے رہا آپ کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. رب العالمین کی ذات جانتی تھی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو جوڑ توڑ کرے گی. قرآن نے الفاظ کا تعین دیکھے کیسے کیا, آتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ. حالانکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں, لیکن قرآن پاک نے جب فرعون کی طرف بھیجا ہے نا, سورہ اپنا شعراء میں, وہاں پر بھی اللہ فرماتا فاتیا فقولا, تم دونوں جاؤ, تم دونوں کہو. گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا, نہ تو عامر حق صاحب نے کوئی غلط بات کی, نہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. ہمیں قرآن, آپ دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑی گالی سے بڑی بات کی ہے کہ ہم قرآن سے چلاکیاں کریں گے. معاذ اللہ, آپ گالی چھوٹا لفظ ہے, لیکن دوسروں کو کہنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, ہم قرآن سے چلاکیاں کر رہے ہیں, یہ کتنا مطلب غیر. تو سرور صاحب علامہ مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں؟ نہیں, ہمارے طرف گفتگو کر رہے ہیں, کدھر اور کر رہے ہیں. میوٹ کر دیں, ان کو نہیں پتا ادھر آن ہے. میں اپنا تسلیم صاحب کا نام بدلنا چاہیے, یہ تسلیم نہیں ہے. اچھا, اب میں 2 اور 2 4 والے, ہم نے کوئی چلاکی نہیں لگائی. آپ چونکہ لاجواب ہوئے نا, جب باجوہ صاحب جب آپ لاجواب ہوتے ہیں, پھر آپ وہ غیر پارلیمانی, اور اس کو میں معذور جب تو چھچورا پن کرتے ہیں آپ, چھچورا پن جو آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کو. ٹھیک ہے, اب نہیں اجازت دیتے ہیں, لیکن کچھ شائستگی کے ساتھ بولے نا. جی شائستگی سے بولوں گا. آپ میں شائستگی آج کل آپ میں کمی ہو رہی ہے, کہ وٹامن ڈی سی لگوائیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, لیتے ہیں. بولیں اب آپ. جی شاہ جی, میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس طرح کی مثال امت محمدیہ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف خود نبی تھے, جبکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ہارون کو بھی لگا دیا, اور ان کو نبوت کا مقام بھی دے دیا, اور دونوں نے مل کر ایک ہی شریعت کی تبلیغ کی, ایک ہی شریعت کی طرف لوگوں کو بلایا. تو یہ چونکہ ایک مختلف چیز ہے, مگر جو مشابہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کی پیشگوئی انہوں نے کی, جنہوں نے 1400 سال بعد آنا تھا, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے. تو یہ مشابہت بیان ہم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے 1400 سال بعد یا بعد میں آنے والے ایک نبی کی پیشگوئی کی, اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد ایک نبی کی پیشگوئی کی, جس کو عیسیٰ ابن مریم کہا. مگر عیسیٰ ابن مریم جس کو کہا, اس کا حلیہ مختلف بتایا
اور جس عیسیٰ ابن مریم کو موضوع معراج سے میں کیا دیکھا، لینا دینا ہے شاہ یا جی؟ مفت میں بتایا. جی جی جی، اب یہ اپنے حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اب آپ قرآن سے باہر ہو رہے ہیں. دیکھیے پہلے ہم نے گفتگو کو نہیں قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں میں نہیں آپ نے نہیں، قرآن پاک چلیں دیکھیں، قرآن پاک میں دکھائے کہاں، دکھائیں قرآن پاک. دیکھ قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 بھی یہی مضمون بیان کر رہی ہے. نہیں وہ کہ بالکل نہیں مضمون یہ والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا الیکم رسولا ہاں شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون تو رسولا. یہاں جیسے کہ فرعون کی طرف نہیں، رسول یہاں آیا عیسیٰ اسی علیہ طرح دیکھیں ادھر نہ رکے ایسا نہیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ جیسا آپ کہ نے کیا مراد نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس سورہ مزمل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے اور کفار مکہ تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے سورہ مزمل میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کی پیشگوئی کی کہ نہیں؟ یہاں سورہ مزمل میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ میں لگاتا ہوں ابھی ادھر نہیں ہے، دیکھ ادھر ایسا نہیں نہیں ہے. باجوہ صاحب، ایسا نہیں، بچوں والی یہ برکتیں نہیں یہ کرنی. عقل بھی تو استعمال کریں نہیں نا. بچے مثال دیکھیں، دعویٰ کچھ کر رہے ہیں آیت کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اپنے نہیں. والد بچے کی باجوہ صاحب پیشگوئی نہیں، اب ٹائم نہیں ضائع ہوگا. باجوہ صاحب دعویٰ یہ تھا آپ کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی آیت کون سی پیش کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچوں کی حرکت نہیں کر رہے ہیں آپ. اور موسیٰ دوسرا شاہ صاحب یہ چیز ہے. باجوہ صاحب ایک منٹ باجوہ رکیے ایک گا. منٹ، ہاں یہ ایک باجوہ صاحب ایک حقیقت ہے کہ منٹ نہیں؟ باجوہ صاحب ایک منٹ رکیے گا. دوسری بات ہے، شاہ صاحب نے جو آیات یہاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وہ دو بنیادوں پر کی ہیں. اب آپ پیشگوئی وغیرہ بنا رہے ہیں، دو بنیادیں. وہ دو بنیادیں کیا ہے؟ کیا ہارون علیہ السلام کو نبوت یا رسالت کا منصب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کی روشنی میں ملا تھا؟ نہیں. ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. نہیں ملا، نمبر دو، نہیں ملا ہی سنیں نہیں، وہ تو اللہ نے خود تو اپوائنٹ پھر کیا. اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کے اندر یہ نبوت اور رسالت جاری نہیں تھی اتباع اور اطاعت کی. اس کا آپ نے حوالہ پیش کرنا تھا، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، اور آپ کا عقیدہ یہی مرزا صاحب کے خلاف تھا اور جماعت احمدیہ کے. دوسری چیز جس وجہ سے شاہ صاحب نے پیش کی وہ یہ وہ میں کہ واضح کیا کر چکا ہوں کہ بھائی اتباع رکے نا، اور دوسرا بھی تو مکمل رکھنے دینا ذرا کہ کس وجہ سے شاہ، اور آپ مانے اینڈ میں وہی بات جو آپ نہیں مان رہے تھے 1 گھنٹے سے، وہ آپ قرآن سامنے دیکھ کر آپ مان گئے. الحمدللہ، اچھی بات ہے. اب یہ دوسری چیز جو ثابت ہوئی شاہ صاحب کی دلیل سے وہ یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جو آپ نے مثال کے طور پر پیش کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو دی ہوئی تورات کی پیروی کرتے تھے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور ان کے فالوور تھے. یہ بات قرآن کی ان آیات سے نکل کر یہ سامنے آتی ہے کہ ہارون علیہ السلام نمبر 1 خود مستقل نبی تھے اللہ کے فضل سے. نمبر 2 وہ اس مشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطیع یا امتی بن کر نہیں بلکہ شریک تھے. آتینا ہما کے الفاظ شاہ صاحب نے سورہ صافات سے دکھائے ہیں جو تصریحاں صاف طور پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ آیت بھی موسیٰ و ہارون دونوں کا عطف ڈال کر ایک مفعول کے طور پر پیش کرتی ہے کہ دونوں کو یہ مشن عطا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ برابری کی سطح کے اوپر دونوں اس میں شریک تھے. تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مطیع تھے، ان کے پیروی کر رہے تھے، نہ تو قرآن کی آیات سے آپ ثابت کر سکے جو شاہ صاحب نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے، اور دوسرا یہی عقیدہ آپ کا مرزا صاحب کے بھی خلاف تھا. یہ برابری کی سطح پہ نہیں تھے. اگر برابری کی سطح پہ اس طرح تھے تو پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور واپس آئے تو جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کے بال پکڑ کے کھینچا. بہت اچھے. ٹھیک ہے نا؟ تو میری بات سنیں نا، ایک منٹ رکیں. یہ بات ہی غلط ہے، عدم موجودگی میں لوگ گمراہ ہو یہ گئے. بات ہی غلط ہے، مقام میں بھی فرق ہے. بہرحال یہ بات ہی غلط ہو گئی آپ کی. نہیں، یہ کیا بال، اگر جو قرآن نے بیان یہ کیا واقعہ ہے قرآن میں ذکر ہے. سنیں ذرا، قرآن بالکل بیان
آپ اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے آیات پیش کریں. جی میں پیش کرتا ہوں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک منٹ رک جائیے شاہ میں تیسری دلیل آپ کو دے دوں پھر تیسری دلیل دینے سے پہلے ایک منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب وہ قرآن میں وہ جو جھاڑی کو آگ لگنے والا واقعہ ہے اور وہ گئے، تو وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب جاؤ فرعون کی طرف یہ میرے نشان لے کے، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے بھائی کو بھی میرا مددگار کے طور پہ بنا دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہارون کے ساتھ بھیجا. امتی میرا امتی بنا دے. امت بن گئے نا، امت آٹومیٹکلی بن گئے. امت بہت اچھے بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مطلب ہے آپ نے بات یہ نہیں ہے، اگر وہ عقیدہ بناتے ہو، آپ پہلے عقیدہ بناتے ہو. اور بھائی سن لو نا میری بات سن لو، ایک تو رٹے ہی بات ہے، میری بات سن لو بھائی بھی سن لو بھی رہو نا آگے بھی کسی کی. آپ سے مطالبہ، آپ باجوہ صاحب آپ سے مطالبہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا امتی ثابت کرنا ہے. امتی، یہ پوائنٹ یاد رکھیں. آپ کہہ رہے جی دعا کی، وہ ان کیسا کیا دعا کی میرا امتی بنا، یہ کہا میرے ساتھ مددگار کے. ایک منٹ مددگار ہونا، دیکھیں میری بات سنیں، مددگار ہونا اور بات ہے. دیکھیے یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، سورہ شعراء. قالا کلا فاذهبا، تثنیہ کا صیغہ ہے جی باجوہ صاحب. جی بالکل شاہ جی، تسنیہ کا صیغہ. آیت نمبر 15 دیکھ لے سامنے لگے، بِآیاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. دیکھیے اگلے آیت نمبر 16. آپ نے اس طرح دکھانا باجوہ صاحب، مجھے گپ شپ نہیں لگانی، آپ قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. بالکل کوئی ایک آیت نہیں، گپ شپ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. یہ دیکھیے جس طرح میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں نا آپ کو. فَأْتِيَا، دونوں جاؤ، ایک نہیں دونوں جاؤ. فرعون کے پاس، فقولا، دونوں کہو، دونوں بولو جا کے. کیا کہو جا کے؟ انا رسول رب العالمین. کیا بات ہے. تو یہ تو بات اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں نہیں ایسا نہیں بٹ صاحب، باجوہ صاحب انج نہیں بات صاحب. تسی سانو کہندے نا فراڈی، ان سے روندی نہیں مارنی. جس طرح میں آیات قرآنی آپ کو، آپ نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے غلط کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے. دکھاؤں آپ کو قرآن پاک، سنیے آپ نے. اب میں یہ بھی آپ نے غلط بیان کیا. اب میں سنیے گا، بنی اسرائیل کہا او میری عرض سن لینا. آپ نے یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت ہی کوئی نہیں تھی، یہ کیوں مشہور کیا آپ نے؟ دیکھیں اب میں سناتا ہوں. ابھی دیکھیں میں ایک اور دیکھیں اس کا آپ کا یہ بھی تابع تھے. باجوہ صاحب میں آپ کا یہ چیپٹر نہیں، بالکل نہیں، آپ کا چیپٹر کلوز کرتا ہوں. دیکھیے آپ بات میں ایک اور جی عامر اکثر آپ بولیے، میں ایک آیت اور لاتا ہوں. آپ بولیے عامر اکثر، میں ایک آیت اور لاتا ہوں. جی ضرور، ٹیک یور ٹائم شاہ جی. اچھا جی ایک اور، جتنی دیر میں شاہ صاحب آیت لے کے آتے ہیں میں ایک اور طریقے سے بھی ان کو سمجھا دیتا ہوں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 آپ پڑھیں گے نا، تو وہاں پر جو جادوگروں والا واقعہ نا اس کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. ٹھیک ہے. اچھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 122 میں کہا رب موسیٰ و ہارون. وہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے مینشن ہوا ہے، ہارون علیہ السلام کا نام بعد میں. سورہ طٰہٰ میں ہارون علیہ السلام کا نام پہلے آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد. اس سے بھی یہ دقیق اشارہ ملتا ہے کہ اس مشن میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بالکل برابر کے شریک تھے. الحمدللہ. ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شریک تھے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں تو شریک تھے تو آپ نے امتی، شریک تھے تو آپ نے امتی ثابت کرنا ہے. یار امتی ہے یا نہیں ہے، اسے ہمیں کیا فائدہ؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس آسان بتاتا ہوں. ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اور میں سنیں آپ کو فرق پتہ چلتا ہے. کیا آپ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہیں؟ نہیں. ان کی قرآن کی یعنی پیغام میں اس طریقے سے شریک ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں؟ نہیں. تو ایگزیکٹلی اسی لیے کہ ہم امتی ہیں اور وہ نبی ہیں. ہارون اور موسیٰ امتی اور نبی کا تعلق نہیں تھا. ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپسی تعلق نبی اور امتی کا نہیں تھا،
नबी और चलो, गैर जो भी नबी का नहीं ताल्लुक था, था। दोनों का नबी का था। दोनों नबी का था, ठीक हो गया, इसमें हमें क्या फायदा या हाँ तो बस, नुकसान है? तो इसमें जो साबित करना चाह रहे थे वो ये है कि आपने जो ये पेश की ना हारून अलैहिस्सलाम की, दो बुनियादों पर गलत साबित हो गई आपकी दलील। नंबर वन, आपका ये कहना कि बनी इसराइल के अंदर इताअत और इत्तबा की बुनियाद पर नबी बने, उस मिसाल में हारून अलैहिस्सलाम को लाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर अगर इसमें नहीं लाए और शरीयत वाले मामले में लाए हैं कि शरीयत की पैरवी, तो वो बात भी बिल्कुल गलत है। हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम इस शरीयत के मिशन में बिल्कुल शरीक थे, ना कि उनका ताल्लुक उम्मती और नबी वाला था। नहीं, वो कुरान ठीक से है, लेकिन मैंने जो जिस बात पे मैंने फोकस किया है ना, वो मैंने अगर वो ये किया है ठीक है, कि अगर जो ये ठीक है मकाम तो मूसा अलैहिस्सलाम का अगर था ये वो ठीक है, मुख्तलिफ था। अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो इसी पर बात हो रही थी और आप मान चुके अब हैं। ये तो वजह इख्तलाफ ही नहीं है। वजह इख्तलाफ ही ये है, बात ही यहीं से शुरू हुई है। नहीं, ये वजह इख्तलाफ नहीं है, शायद आप मेरी लो, बात बहुत को अच्छे। समझे नहीं है। बात ये हो रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी नबी, पैरवी में ओहो, कोई नबी ना आ ना सकता ना है या ना नहीं आ ना सकता, ना मौजूद ना ये है ना जहाँ इख्तलाफ है। मेरा आपसे, शाह साहब आयत नहीं है, पहले शाह साहब आयत पढ़ लो जी। शाह साहब जिस बात पे इख्तलाफ ही कोई नहीं, भाई उस रुक पे जाएं। हम अच्छा का चलें, करने मेरी का बात फायदा सुने, नहीं। मेरी बात सुने। शाह जी जब तक आयत पेश करते हैं, शाह जी आयत आ जाए ये तो देखिए, आपने एक और जमात आपकी बाजवा साहब भी, आप लोग ये देखिए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 50 है, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात वलिउहिल्ल लकुम जी। बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम। मैं अपने से पहले उतरी हुई किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और ये इससे कि तुम्हारी खातिर बाज़ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी। जी क्या जो गैर तशरीह जैसे आप कहते हैं, जी जी। हराम को जो हलाल करने वाला है वो शरीयत वाला होगा, गैर शरीयत वाला होगा? देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी भी शरीयत दी, मगर वो पहली भी शरीयत को नहीं, उन्होंने बिल्कुल, मंसूख लेकिन किया। आइंदा से आपने ये नहीं कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं थी। ये कहाँ से निकाला आप लोगों ने? ईसा अलैहिस्सलाम की अंजील शरीयत थी, लेकिन फंडामेंटल जो जिसमें कवानीन हैं, कुरान में कहाँ है ये बात? जब भी आप कर रहे हैं कुरान पाक में कहाँ है? मैं सूरह माइदा पढ़ाऊँ आपको? आपका ये है ना कि रसूल भट्ट साहब ऐसे गपशप नहीं, भट्ट साहब मैं सूरह माइदा पढ़ाऊँ, अभी मैं लगाता हूँ, आपका इसकी भी तरदीद करता हूँ। रसूलुन इला बनी रसूलुन नहीं है, माशाल्लाह। गलत ना पढ़े, गलत ना पढ़े। रसूलुन शाह जी, इला आप माशाल्लाह गलत है। आयात पर आयात का अंबार माशाल्लाह लगा रहे हैं। ये कुरान पेश करना खासा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ही है। बाजवा साहब की तरफ से सवाए मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, इसके अलावा मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही कि वह मेरी बात सुन लें। तो मसला ये है कि दलील कहाँ है? बात सुनने को तो ज़रूर सुनेंगे, मगर करते क्या हैं आप भाई? को दलील भी लाएंगे कि बात सुने बस हमारी? हद हो गई है भाई। दलील सिर्फ और सिर्फ आप इररेलेवेंट चीजें पेश कर रहे हैं जो कि वजह इख्तलाफ ही नहीं। वो वजह इख्तलाफ ही ये है भाई, वजह इख्तलाफ नहीं, आपसे वजह इसलिए इख्तलाफ बुनियाद सिर्फ के ऊपर है। मैंने ये आपसे है। पूछे दो सवाल। नंबर एक, क्या बनी इसराइल के अंदर ये वाली नबूवत जिसको आप जारी समझते हो इनाम की रोशनी में इत्तबा और इताअत, ये है? आपने कहा हाँ। नहीं इसकी मिसाल पेश नहीं करनी नहीं, नहीं, मैंने कहा ये वाली नबूवत खास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। पहले मुख्तलिफ उसका तरीकाकार था, लेकिन जिस तरीके की नबूवत नहीं, रसूलुल्लाह मुख्तलिफ सल्लल्लाहु अलैहि तरीकाकार वसल्लम नहीं। वो मैंने मुख्तलिफ आपसे है। सवाल ये क्या करते हैं? ये बहुत कज बहसी है। नहीं, और ये कज बहुत बहसी कज नहीं, मैंने बहसी। पहले भी यही लेकिन कहा है। वो तरीका और था। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैं दोबारा सवाल पूछने लगा हूँ। इसका मतलब है आप कज बहसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को टो नहीं करते, अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कौन सा तरीका था, मैं पूछ रहा हूँ दोबारा। इत्तबा, मुझे पता है आपने क्या जवाब देना, दोबारा पूछ पूछ के हम थक गए। इत्तबा और इताअत की रोशनी में क्या बनी इसराइल में नबूवत जारी थी? आप मानते हो? नहीं, उनमें मुख्तलिफ थी। इत्बा और इताअत की रोशनी में जो नबूवत जारी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबरदस्त, यानी मखसूस है, उनमें नहीं थी। क्योंकि वो जी, खातमुन नबीय्यीन। जबरदस्त। रुके जी, लें जी। जी। 1.5 घंटे के बाद ये भाई अब कह रहे हैं कि उनमें इत्तबा और इताअत की बुनियाद पर जारी नहीं थी। यही बात है ना जी? कोई और तरीका था मगर ये नहीं थी। ठीक है, जी जी। लो जी, ये अकीदा भी इनका मिर्जा साहब के खिलाफ है। लो, और जमात अहमदिया के। अब बताएं। देखें आमिर साहब, मेरी बात सुने। ये अकीदा भी आपका जमात अहमदिया के खिलाफ है। मेरी एक सेकंड मेरी बात सुने। अच्छा, बाजवा साहब कभी ये भी कह लिया कि आप सुनाएं, ये भी कह लिया करें यार। ये आप सुना तो रहे हैं जबरदस्ती। नहीं, आप देखें, आप भी कहते मेरी बात सुने, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात करें, मैं सुनता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि मैं सुनता हूँ, ये कहा। शाह जी लंबे टाइम से इसी की बातें सुन रहे हैं सारे बैठ के जी। अच्छा बाजवा साहब, देखें आमिर हक साहब के सामने आप हो चुके हैं लाजवाब, ठीक है जी। किसने कहा है? अच्छा मेरी बात सुने ना,
اب میں آپ کا جملہ میری بات تو سنیں، میں آپ کا جملہ دہرا رہا ہوں آپ پر. جی جی دیکھیں آپ کی جماعت کے لوگ آپ کی کہتے ہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے. آپ میرا سوال ادھر کا ادھر ہی ہے، میرے سوال کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو آج عامر حق صاحب نے آپ کے سامنے جو دلائل رکھا، اچھا جی ہم نے طے کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت تھی وہ نہ اطاعت کے نتیجے میں تھی نہ اتباع کے نتیجے میں تھی، وہ مستقل براہ راست. اور آپ یہ جو ہارون علیہ السلام کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیات بینات آپ کو دکھائی، پلیز آئندہ سے ہارون علیہ السلام کو بھی آپ نے مستقل رسول اور نبی ان کے لیے میں نے رسول کا لفظ بھی دکھا دیا. تو اس پہ تو انکار کبھی کیا ہی نہیں. اب اس کو چھوڑتے، اس کو کرتے. اب آتے ہیں آئندہ آپ نے یہ قیاس سابقہ امتوں کا آگے نہیں کرنا کہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی، انہوں نے تو رسول کی پیش گوئی کی تھی. موسیٰ علیہ موسیٰ اور السلام ہارون کے بعد کتنے انبیاء آئے؟ جی آئے، انبیاء کرام آئے، وہ ان کی پیروی نہیں آئے؟ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ کوئی نا، السلام، داؤد ان علیہ کو تو کوئی السلام، شریعت نہیں دی گئی نا. ان کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، پر شریعت کو نہیں دی گئی نا. وہ لکھا ہے نا یا حکم بالنبیون، سورہ مائدہ کی 44 میں آ وہ گیا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک لیکن ہے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر مستقل غیر حقیقی، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ان کو. نہیں میں کہہ بھی نہیں رہا، لیکن میں یہ اب آپ ادھر رک جائے. اب ہم آگے چلتے ہیں، لوگوں کا ٹائم بڑا آج آپ نے بہت ٹائم جو ہے. اب آتے ہیں میرے آقا و مولا سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اب پچھلی بات آپ نے نہیں کرنی. محترم عامر حق صاحب ہے وقت آپ کے پاس؟ جی 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 حکم اب آپ آگے چلتے ہیں. باجوہ صاحب اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے آپ کا موقف کیا ہے اور اس موقف کی تائید میں کوئی آیت پیش کرتے ہیں. 1 منٹ آپ کے پاس ہے، پھر عامر حق صاحب بولیں گے. جی باجوہ صاحب. جی وہی آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسکرین پہ لا دیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 ذرا ڈسپلے کر دیں پلیز. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بیان کرنے لگا نا کیا معاملہ ہے نا. جی میں جو بھی بیان کروں گا وہ میری مرضی ہے نا، ذرا آیت لگائیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا جماعت احمدیہ کے خلاف عقیدہ نہیں جانا چاہیے بس. بھئی آپ آیت لگائیں جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی. باجوہ اور مرزا صاحب کے خلاف. باجوہ صاحب جی اب پلیز میرا جسم میری مرضی ادھر نہیں کہنا آپ نے. ہاں. جی جی آپ نے کہنا ہے قرآن کی مرضی، یہ کہا جی قرآن کی مرضی. آپ نے. یہ جو میری مرضی ہے نا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں قرآن کی مرضی ہے. میرا مراد سے ہے کہ میں جو مرضی کہوں. نہیں کہوں گا آپ قرآن کے خلاف کہیں گے؟ نہیں آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کہوں. جو مرضی آپ دلیل کہوں، نہیں جو مرضی بات دلیل کے طور پہ کہوں. نہیں آپ نے وہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے کہا میں جو مرضی کہوں. ٹھیک ہے نا. بھئی یار وہ اب آپ وقت ادھر ادھر نہ لگائیں، آپ آیت لگائیں. نہیں ادھر ادھر نہ لگائیں. کیا ادھر ادھر نہ لگاؤں؟ دیکھ لیں تسلیم صاحب، دیکھ لیں آپ یہ آیت پڑھتے ہیں ہم سارے مل کے. اعوذ باللہ من، چلیں لگا لیں. زبانی نہیں آتی مجھے زبانی آیت آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے دیکھیں، میں بھی پڑھوں آپ بھی دیکھیں. مجھے زبانی آیت یاد ہے، میں زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، یہی جو لوگ ہیں وہ خدا کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ خدا ہے. انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، وصدیقین، صدیقین میں سے، وشہداء، شہداء میں سے، وصالحین، صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب انعام کی تفصیل یہ ہے کہ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے، صالحین میں سے. اب میرا یا ہمارا یہ استدلال ہے کہ اللہ اور اللہ کے اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جس طرح صدیقین بناتا ہے، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء بھی ہوتے ہیں. امت محمدیہ میں انبیاء بھی ایک روحانی مقام ہے، جس طرح کہ وہ دوسرے روحانی مقام ہیں. تو اگر آپ دوسرے جو 3 روحانی مقامات کے ملنے کا حقیقی طور پہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو یہ جو چوتھا انعام ہے یہ بھی اسی شرط کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے.
تو اگر تو نہیں ملیں گے تو چاروں نہیں ملیں گے حقیقی طور پہ، اور اگر ملیں گے تو چاروں کے چاروں حقیقی طور پہ ملیں گے، مگر شرط یہی ہوگی کہ امت محمدیہ اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرے گا کوئی انسان، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس نے کس حد تک پیروی کی ہے، اور اس کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اچھا یہ صدیقین میں شامل ہے، یا یہ شہداء میں شامل ہے اس کا درجہ، یہ صالحین ہے، یا انبیاء میں شامل ہے، تو انعام جو ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو اس رسول کا ترجمہ آپ نے کیا ہے یہ کون سے ورڈ کا ترجمہ ہے؟ اس رسول ور-رسول یہ کہاں لکھا ہے؟ جی یہ کدھر لکھا ہے؟ وہ عربی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا حاضر، رسول کون ہے؟ یہ نہیں، یہ اس طرح نہیں کرنا، دلیل دینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہاں کہاں مخاطب ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ مخاطب کس پہ ہوا ہے یہ بتائیں۔ جس پہ قرآن نازل ہوا اسی سے مخاطب ہوا ہے نا، کہ زبردست، رکیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی رسول کی پیروی کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، تو مخاطب کسی سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے۔ بھائی کہہ تو خود رہے ہیں، دو چیزیں ثابت کرنی ہے بھائی صاحب، سنیں ذرا، دو چیزیں ثابت کرنی ہے۔ نمبر 1، یہ مخاطبت کس سے ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ آپ نے مجھے پن پوائنٹ کر کے بتانا ہے۔ دوسری چیز، الرسول کا جو یہ رسول آپ نے چت کے 2-3 بار کہا، تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ رسول اس سے یہ ترجمہ کرنا ہے ثابت۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک رسول تھا جس کی اتباع سے یہی انعام ملتے رہے۔ چلیں پھر تو مل سکتے ہیں، اس میں کیا بات یہ نہیں ہے کہ نہیں، بنی پہلے ثابت اسرائیل کریں، میں جلدی پہلے ثابت کریں مخاطبت۔ پہلا پوائنٹ ہے مخاطبت کا، دوسرا پوائنٹ ہے الرسول کا یہ رسول ترجمہ۔ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس آیت میں اللہ اور اللہ کے کسی رسول کی پیروی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کس رسول کی پیروی کا ذکر آئی؟ زبردست۔ آپ پہلے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس آیت میں کس رسول کا کہا جا رہا ہے، میں بتاؤں گا۔ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے تو پھر مجھ سے نہیں پوچھنا، بتا میں نے سوال پوچھا کن کا؟ محمد رسول اللہ سے، اس جگہ پہ الرسول سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ زبردست، یہ ثابت کریں جلدی۔ ثابت کر تو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ قرآن کے بعد کون سا رسول ہے جس کی پیروی کرنی ہے؟ اچھا زبردست، کس کے بعد؟ کس میں نازل ہوا ہے؟ جو شریعت جس کے اوپر نازل ہوتی ہے اسی کی پیروی کرنی ہے نا۔ میری بات سنیں، فرق سمجھیں۔ نمبر 1، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ نے 3 طریقے سے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پھر کہا گیا ہے ومن یطع اللہ۔ اس کی وجہ ہوتی ہے قرآن میں جب اس امت کو مخاطب کیا جاتا ہے نا تو پھر پیچھے بولا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا یہاں اس آیت میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، تب میں مانوں گا کہ اس رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز، رکے ذرا میرے پوائنٹ آنے دیں، کیونکہ پبلک کو پتا تو چلے نا ہمارا استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سنیں، پوائنٹ نمبر 1، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے مخاطب امت محمدیہ ہے، اور وہ ثابت ہوگا یا ایھا الذین آمنو کی بیس پر۔ پوائنٹ نمبر 1، اس آیت میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، لہذا پتہ چلا جو آپ مخاطبت کا کہہ رہے ہو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 جی وہ ثابت آپ اپنی باری پہ کریں۔ نمبر 2، آپ نے ور رسول کا ترجمہ یہ رسول کیا، بار بار بول کر یہ رسول کا ترجمہ کے لیے عربی زبان کے اندر کچھ اور بولا جاتا ہے، حاضر رسول بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حاضر رسول یا حاضر الرسول یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ور رسول ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترجمہ لیا وہ کس بنیاد پر لیا ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ اس آیت کو، کیونکہ شاہ صاحب نے آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے آیت پیش کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حوالے سے نبوت کیسے جاری ہے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اطاعت کی بنیاد پر نبوت جاری پہلے نہیں تھی؟ اگر میں ثابت کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اطاعت اور اتباع کی بنیاد پر نبوت جاری تھی، تو کیا آپ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس دلیل کے بعد یا نہیں؟ جی جناب، اب ہوں شروع۔ ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اطاعت کے نتیجے میں نبوت جاری تھی یا نہیں جاری تھی، اس میں مجھے دلچسپی کوئی نہیں۔ میں صرف اس بات میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبوت جو ہے وہ کس طرح سے جاری ہے، اور موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ جب یا الذین آمنو کہتے ہیں تو وہ یا الذین آمنو اس وقت ہی کہا جا سکتا ہے جب کوئی شخص اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، جب مسلمان ہو جائے تو پھر وہ مومنین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہو رہی ہے، جیسا کہ قرآن کی جو شریعت ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو بھی من کا مطلب ہے کوئی بھی شخص جو ہے، جو شخص خواہ وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ من، جو بھی انسان یطع اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، ورسول، اور اس رسول، اس وقت ایک ہی رسول تھا جس کی پیروی کرنی تھی، وہ محمد مصطفیٰ تھے، ان کے علاوہ اور کوئی رسول ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو ساری دنیا کے لیے رسول تھے، تو اس لیے ان کے علاوہ کسی اور رسول کا تصور ہی کوئی نہیں۔ لو جی عیسائی بھی آ گئے، لو جی اور لو جو جی بھی عیسائیت کو جی باجوہ چھوڑ صاحب کے آپ کا اللہ اور پوائنٹ آ اللہ کے گیا، اس رسول کی پیروی کرے گا وہ باجوہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، جی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا پہلی بات یہ نہیں، ہے پوری آپ بات نے کہا یہ تمام انسان، آپ نے کہا یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پھر بالکل ثابت نہیں کر، جی اب رک جائیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، پھر ثابت نہیں کر سکے کہ یہ مخاطبت تمام انسانوں سے ہے، قرآن کا طرز تخاطب تمام، بھائی چپ کر جانا بھائی، مینوں بھی تو بھائی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس فلسفی میرے نہیں سامنے ہے، آپ اکیلے جھٹلا کے رہے پاس ہیں یار، تو خدا بھائی رکے تو صحیح نا، اوہو رکیں تو صحیح، ذرا سنیں تو صحیح، بن کیا رہی ہے، سنیں تو صحیح ذرا، آپ کے ساتھ ہو کیا رہی ہے اس دلیل جو آپ نے عامر غلط بھائی، استدلال کیا۔ ہاں عامر بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ عامر بھائی میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ابھی جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ اطاعت کے ساتھ، تو یہاں پر وہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو مطلب بتا رہے ہیں کہ وہ تو کیا حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تھے؟ ان کی آمد کا تو پہلے ہی بتایا گیا تھا، تو ان کی اطاعت تو بعد میں ہوتی ہے۔ عامر بھائی آپ پوائنٹ کو سمجھتے ہیں؟ یہ الگ جی یہ الگ پوائنٹ ہوگا، یہ الگ باجوہ صاحب اس کا بعد میں بہن نے جو سوال پوچھا اس کو آپ لکھ لیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ عامر بھائی آپ کو میں سمجھا سکتی ہوں کہ میرا سوال کیا ہے؟ جی جی بالکل سوال آپ بعد میں کیجیے گا، پہلے ہماری بات جی ہاں باجوہ صاحب، ہاں میرا سوال نہیں کر رہا، میں آپ کے تبصرے پر تبصرہ کر رہا ہوں جو آپ نے کیا آپ کے استدلال پر۔ اچھا سب سے پہلے یہ آپ نے کہا یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قرآن کا طرز تخاطب یہ ہے کہ جب وہ تمام انسانوں کے لیے بات کرتا ہے تو اس آیت کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الناس۔ چلیں اب یا ایھا الذین آمنوا تو آپ نے مان لیا، ثابت نہیں کر سکے، تو یا ایھا الناس ثابت کرنا ہے قرآن کا۔ مان کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بیچ میں چپ کر جائیں نا، اب بیچ میں چپ کر جائیں، آپ کے پاس موقع ہے، آیتیں ڈھونڈیں، بھائی میری بات تو سنیں، مجھے بات تو پوری رکھنے دیں، بات پوری رکھنے دیں۔ اچھا ومان کا ترجمہ پہلے کریں۔ او بھائی پوائنٹ نمبر 1 آپ نے یہاں پر یا ایھا الناس مجھے ڈھونڈ کر دکھانا ہے اگر یہ تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ او بھائی مجھے اگلا پوائنٹ تو رکھنے دیں، او بھائی اگلا پوائنٹ رکھنے دیں یار، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ میں آپ کو خاموشی سے سنتا ہوں، آپ بیچ میں شٹر ڈال دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ اچھا پوائنٹ نمبر 1 دوسری، بھائی دیکھیں میری بات سنیں پھر میں بھی آپ کے ساتھ یہی کروں گا، پھر مسئلہ ہوگا نا، اچھا نہیں لگتا۔ آپ کیوں من کا کیا مطلب ہے؟ من سے کیا مراد ہے؟ بھائی ایک منٹ بتاتا ہوں من کا کیا مطلب ہے، میں نے انکار کیا من کے مطلب سے، میں تو آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، رکیں ذرا چپ کریں، مجھے آگے تو بڑھنے دیں، آپ تو مجھے پوائنٹس ہی رکھنے دے رہے، اور آپ کو لگتا ہے میں بھول جاؤں گا، بے فکر رہیں، یہ سورۃ الہام کی وجہ سے مجھے کوئی چیز نہیں بھولتی، کسی اور کو بھولتی ہوگی۔ اچھا سنیں ذرا غور، پوائنٹ نمبر 1 وہیں سے بات شروع ہوگی، جتنی دیر مرضی آپ رٹا ڈال دیں۔ پوائنٹ نمبر 1 اس آیت میں اگر تمام انسانیت مخاطب ہے تو قرآن کا طرز تخاطب یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں یا ایھا الناس کہاں ہے تاکہ ہم تمام انسانوں کو مخاطب سمجھ سکیں، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ نے الرسول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینے ہیں تو آپ کو الرسول کا معنی یہ ثابت کرنا ہوگا، یہ رسول جس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں ثابت کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس رسول کی بات ہو رہی ہے کہ جو جناب قرآن کا مخاطب ہے۔ او بھائی اس آیت کے اندر کہاں ذکر مل رہا ہے؟ دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہے، الرسول ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ رسول یہی رسول ہے، یہ ثابت آپ نے کرنا ہے، اس پر دلیل دینی ہے۔ چوتھی چیز، آپ نے ایک چیز بیان کی، آپ نے کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سوال بعد والے کی چیز ہوئی ہے، دلچسپی مجھے اس میں۔ آپ کو دلچسپی کیوں نہیں ہے بھائی پہلے والے میں؟ پتہ کیوں؟ آپ جو دلیل سے استدلال پیش کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، وہ یہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص یہ چیز جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مانا ہے کہ اتباع اور اطاعت کی روشنی میں بنی اسرائیل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس طرح کی نبوت جاری نہیں تھی، یہ آپ نے خود مانا ہے۔
جب آپ نے یہ مان لیا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ استدلال اس آیت سے بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے. آپ کا استدلال، آپ غلط ترجمہ قرآن کا یا غلط مفہوم قرآن کا لے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر میں آپ کو اتباع اور اطاعت کی روشنی کے اندر نبوت ثابت کر دوں اور دلیل بھی ایسی دوں کہ آپ چکرا جائیں، تو پھر اس بنیاد کے اوپر آپ کو اس آیت کے مفہوم کو ٹھیک ثابت کرنا ہوگا. آپ کا عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. آپ مجھ سے مطالبہ تو کریں کہ حوالہ دیں. باجوہ صاحب آپ تو اتنے جو ہے نا وہ ہوائی فائر کرنے کے عادی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار نہ میں حوالہ میرے کو منگو نہ میں کسی نے پوچھا، تو آپ حوالہ مانگے مجھ سے. تو 3 پوائنٹ اب آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1، تمام انسانیت کا مخاطبت یہاں سے ثابت کرنا ہے جو کہ یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ثابت کرنا ہے یہاں الرسول سے مراد یہی رسول ہے. نمبر 3، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہی خاصہ ہے، پہلے کا نہیں ہے. تو میں آپ کو دلیل دوں گا. اچھا تو چلیں چھوڑیں، اور بھی کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں مگر ابھی نہیں. میں اور طرز سے آپ کے اس استدلال پر رد کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 پیارے بھائی، اب جس طرح میں چپ ہوں گا نا اپنی باری میں ویسے چپ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں. پوری امت مسلمہ میں کوئی بھی ذی شعور عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، یا میں نے نہیں دیکھا جو کہ اس طرح کی دلیل مانگے اس آیت میں. خاص طور پہ ہر ایک عالم دین جو ہے جس کو تھوڑا بہت بھی قرآن کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، ورسول، اور اس جگہ جو رسول ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور کوئی رسول نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کہا ہے قرآن میں متعدد بار. اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی ہی شرط ہے. اب جو اختلاف پوری دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں، وہ اختلاف آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھ سے کوئی اور دلیل مانگ رہے ہیں، بلکہ دلیل ادھر ہی موجود ہے. آپ خود جو ہیں وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس جگہ محمد مصطفیٰ ہی مراد ہیں، انہی کی بات اللہ کر رہا ہے کہ میری پیروی کرو اور میرے ساتھ میرے اس نبی کی بھی پیروی کرو. اللہ نے اس شریعت کے بعد اپنے علاوہ کسی اور نبی کی پیروی کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ارریلیونٹ بحث جو ہے یعنی کہ وہ کر رہے ہیں آپ ارریلیونٹ، اور خواہ بات کو طول دے رہے ہیں. اس جگہ پہ اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور جو رسول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور ان کی پیروی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی پیروی کرے گا ان کے ساتھ میں ہوں. فاولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے مع الذین، جو کہ اللہ کے ساتھ ہوں گے. پھر انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا یا دیتا ہے یا دیا. کیا انعام ہوگا؟ من النبیین، کہ یہ نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، یہ صدیقین میں سے ہوں گے، والشہداء، وہ شہداء میں سے ہوں گے، والصالحین، اور یہ صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ روحانی انعام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور محمد مصطفیٰ کی پیروی کے نتیجے میں امت کے لیے کھول رکھے ہیں. اس میں نبوت بھی شامل ہے، اور ہم ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ میں سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ انعام کی تفصیل یہ ادھر آ گئی. ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہر روز یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام کیا ہے؟ وہ یہ نبیین، صدیقین، شہداء، ہمیں بھی ان کے گروہ میں شامل اپنا عامر حق صاحب میرے پاکٹ بک سے یہ پڑھ رہے ہیں بار بار. پاکٹ بک سے میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہوں. باجوہ صاحب اب آپ کا ٹائم ہو گیا نا، اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات آپ بہت لمبی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے عامر حق صاحب، یہ آپ کے جواب تو نہیں دیں گے لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آپ کو جواب تو نہیں ملا لیکن آپ مکمل کر لیں پھر، تاکہ ہم اس کو اور اینگل سے. بالکل نہیں بالکل. میں شاہ جی چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کا پوائنٹ جو نکلنا تھا نا اس چیز سے وہ نکل آیا ہوا ہے، اور میں نے تو اس کو اپنے اینگل سے ڈیل کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی بالکل اس پر تبصرہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے سیکھنے کو ملے. اچھا جی، اگر اس آیت میں الرسول سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ اسی رسول کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاں کہیں الرسول نہ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے کانٹیکسٹ میں، تو اس سے مراد کوئی اور رسول ہوگا. یہ قاعدہ نو لیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر الرسول نہیں آیا، رسولہ آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور رسول کی اطاعت کی جائے گی، پوائنٹ نمبر 1۔ تو الرسول سے یہی رسول مراد لینا یہ بات غلط ہے عربی قاعدے کے ان کے اصول کے مطابق۔ اور یاد رکھیں یہ میں ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اس پر اور طرز سے استدلال کر رہا ہوں، ہمارا موقف کچھ اور ہے، کاش وہ ان کو سمجھ آتا، کیونکہ اس آیت میں حاسون اولئک رفیع کا یہ قرینہ موجود ہے، اور اس کا شان نزول آیت کا اور اللہ کے رسول کا خود اس آیت کو ایک محل اور کانٹیکسٹ میں پڑھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے ایک خاص قیامت کے معاملے کے اندر ہے۔ اچھا پوائنٹ نمبر 1 ایک تو یہ ان کا الرسول کا معاملہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے انہوں نے کہا جی اس آیت سے یا ایھا الناس کا مطالبہ کرنا یہ بالکل باطل چیز ہے۔ او بھائی جو 69 پیش کیا نا، اگلی آیت پڑھیں 71، ایک کے بعد ایک یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہوا ہے، ڈٹو بعد میں 69 پڑھی ہے نا، 71 میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہ قرآن لکھا ہوا ہے، آگے یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو مخاطبت سمجھتے ہیں نا کہ یہ کہا گیا ہے مخاطبت کے طور پر جو آپ استدلال پیش کر رہے ہو، تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ہونا چاہیے تھا آپ کی دلیل کے مطابق جو آپ پیش کر رہے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر کہہ رہا ہوں الرسول سے مراد یہ رسول ترجمہ کرنا یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے، اس کو ثابت کریں۔ عربی زبان میں حاضر الرسول ہونا چاہیے تھا یا حضر رسول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر، ہاں جی۔ اچھا دوسرا کہتے ہیں جی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت صرف اس معاملے میں کہا گیا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، مرزا صاحب بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں ان کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کا کہا جاتا ہے ان رسولوں کی، تو پھر مانیں، اور ان کی اطاعت کس لیے کی جاتی ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، تو گویا ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی، تو ہر رسول کے ساتھ ہی یہ بات لازم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کی اطاعت ہوگی۔ اب بتائیں، اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول اس وقت ان کی اطاعت کرتا ان پر یہ انعام ہونا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ میرا عقیدہ تو یہی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے، یہ میں کھل کے بول رہا ہوں، میرا عقیدہ یہی ہے کہ جب کبھی کوئی رسول گزرے، اللہ اور اللہ کے رسول اس رسول کی جس کسی نے بھی اطاعت کی اللہ ان کی رفاقت ان کو عطا کرے گا۔ یہ مطلب بیٹھتا ہی تب ہے جب ہمارا منہج اور ہمارا موقف لیا جائے کہ ان کی صحبت، ان کے رفقا، ان کی کمپنی ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ ہر نبی کے امتی میں یہی سچے مومن میں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی سچے ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہوں، یا ان سے پہلے یا ان کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے امتیوں کی یہی چاہت رہی ہے، لہذا ان کو یہی انعام رفاقت کا ملے گا۔ لہذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنا آپ کا، اس لیے آپ زور لگاتے ہو کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبوت کے سلسلے کو جاری کرنا چاہتے ہو، جبکہ یہ کمپنی تھی، ایک انعام تھا صحبت کا، معیت کا، ٹھیک ہے جی، یہ موقف ہے۔ باقی میں چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ اس پر تبصرہ کریں، میں نے جس اینگل سے تبصرہ میں نے کرنا ہے، میری بات ہو رہی ہے، آپ سے صاحب آپ چھوڑ دیں، آپ کے پاس کک کنڈا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے یار، یہ بات نہ کریں، مجھے باجوہ صاحب چھوڑ دیں، میں نے آپ کو فراڈ یا اسکیم کیوں چھوڑ دوں، میں نے آپ کو فراڈ نہیں کہا، میں بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا، ایسے تو یہ تو بات غلط ہے۔ اب آپ نے ایک بات کہی، اب اس کے اوپر یار کچھ سیکھنے دیں باجوہ صاحب، کچھ سیکھنے سکھانے دیں، کچھ نقطہ سمجھنے سیکھنے سکھانے کی بات کرنے لگا نا، آپ نے 2-3 باتیں جو ہیں کیونکہ غلط کی ہیں، یہ 10 باتیں آپ نے غلط باجوہ صاحب دیکھیں ایک منٹ، باجوہ صاحب اگر تو آپ کوئی نئی بات کریں گے، یہ بات نئی بات کروں گا، چلیں، جو پاکٹ بک میں لکھی آپ نے پاکٹ وہی بک میرے سامنے نہیں ہے، ابھی نہیں ہے لیکن پڑھی آپ نے وہیں سے ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ اس وقت ان کو پتا چل گیا کہ کمپیوٹر ہے۔ تنقید کا جواب بھی ان کی پاکٹ بک میں نہیں ہوگا جو میں نے جی چلے چلے میں جی بولیں اور اینگل سے بتائیں، اخیرلے چند منٹ دے دیں، چلیں تو اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کر لیں۔ بے شک دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمر بھائی نے جو بولا ہے نا کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا بتاؤ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائی کہ مومن بندہ
تب بنتا ہے جب اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیٹ نہ کریں تب محمد بنے گا. ابھی یہ ریپیٹ نہ کریں, آپ نے ریپیٹ نہ کریں, اب آگے ناس سنیے, دکھا دیں. آگے سنیے. بات یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے وہ ان کی امت جو تھی وہ اپنے اپنے جو فالوورز تھے, جو انبیاء تھے ان کی پیروی کرنا لازم تھا. مثلا لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا لازم نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یا ابراہیم علیہ السلام تو اس سے استدلال کہاں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بات تو کرنے دینا. نہیں, اب میں بیچ میں کیا کہ پہلی بات تھی آپ کی جسے میں نے خاموشی سنا تھا اور میں نے کہا تھا خاموشی سنوں گا. بات یہ کہ اب لمبی بات نہیں, کیونکہ پہلے آپ نے اتنی لمبی بات کی, شاہ صاحب کو مجبوراً بیچ میں کہنا پڑا کہ بھائی بات کسی کنارے لگاؤ. اب سمپل بات ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کی پیروی کرتی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ان پر لازم ہو یا نہ ہو, اس سے جو میں نے جرا کیا اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فرق یہ پڑتا ہے کہ اب یہ شرط جو ہے اب جی تمام انسانوں کے لیے ہے, اس وقت نہیں تھی. ہاں, اس وقت ہر امت کو اپنی اپنے نبی کو ماننا تھا. عامر اک صاحب ایک اور اینگل سے ان کی بات چلے. فرض محال یہ جو بات کر رہے ہیں اجوا صاحب, یہ من عام ہے یا خاص ہے, مقید ہے یا مطلق ہے؟ جی یہ عام ہے, عام ہے. جو بھی اگر جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو کیا ملے گا؟ یہ انعام ملیں گے, چاروں انعام ملے گا. چلو ابھی آپ آرام سے تیزی نہیں کرنی. جی اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ بالکل عورتیں شامل ہیں. عورتیں بھی نبوت ملے گی ان کو؟ عورتوں کو نبوت کا مقام ان معنوں میں تو نہیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معنی میں نہیں کرنا. میری بات سنیں نا, ایسے نہیں, ان معنی نہیں لانا. وہی کا ملنا باجوہ صاحب نہیں ان معنوں یہ باجوہ صاحب یہاں آیت میں کہاں تفریق ہے؟ حضرت مریم کو وحی ہوئی تھی کہ نہیں؟ مریم وہ تو موضوع آپ کلوز کر چکے پچھلی حضرت مریم کو وحی ہوئی تھی کہ نہیں؟ مریم موضوع دیکھیں موضوع نہیں, حضرت مریم کو وحی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ باجوہ صاحب 2 منٹ ہیں, ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ پچھلی امتوں کی بات آگے حضور کی امت میں آپ خود چیپٹر کلوز کر چکے ہیں وہاں. نہیں عورتوں کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ تمام عورتیں ہیں نا. اچھا اس میں اب تمام عورتیں آگے تمام جب ہم آپ پچھلی بات سن, یعنی مردوں کے لیے پچھلوں کو نہیں لے سکتے لیکن عورتوں کے لیے پیچھے جائیں گے. بات آگے یا پیچھے میری عرض سنیں, آپ نے بات کی کہ عورت کو نبوت مل سکتی ہے کہ نہیں. باجوہ صاحب مطلب اب آپ یہ کریں کہ مردوں کے لیے پیچھے نہیں جانا, نہیں عورتوں کی بات آئے گی تو پیچھے عورتوں یا مردوں کی بات پیچھے آگے کی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی خدا کی وہی جو ہے, خدا کی وہی جو ہے وہ اب آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں باجوہ صاحب لاجواب ہو کے. لاجواب کیسے؟ میری آپ سنیں اس آیت میں میری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر وحی نہیں آئی. نبوت کا اس طرح ایک منٹ میری بات سنیں, نبوت میری بات سنیں. یہ دیکھیں شاہ صاحب یہ پھرنے لگے. میں وہی عرض کر لوں, آپ ایک منٹ باجوہ صاحب تیزی نہیں کرنی. دیکھیں میں خاموش رہا ہوں نا, اب مجھے براڈ کے اوپر جو بندے سن رہے ہیں ان کو کسی نتیجے پر پہنچے. نتیجے پر آپ نے کبھی بھی نہیں پہنچنے دینا. جی چلے نہیں پہنچنا تو پھر جیسے اچھا گزارش یہ ہے, آپ نے کہا یہ عام ہے تو اس میں خواتین بھی شامل. ابھی آپ نے خواتین کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, آپ کیوں خواتین کو خارج کر رہے ہیں؟ کیونکہ خواتین کو نبوت نہیں ہے. خواتین کو نبوت ملتی ہے, وہی آتی ہے. نہیں خواتین کو نہیں, ایسے خواتین کو اچھا بی بی مریم نبیہ تھی. دیکھیں نبوت کا ایک مطلب ہوتا ہے حضرت از اوحینا الی ام موسیٰ. نہیں ہاں میں فرق بتاتا ہوں, سنیے نا بات, یہی تو بات ہے. آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. خدا تعالیٰ کی وہی آنا. اچھا اب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے میری بات سنیں. اور کسی انسان کو کینیڈا میں خاتون آئی ہوئی, اصلاح کے لیے بھیجنا باجوہ صاحب میری بات تو سنیں. نہیں ہے یہ جو کینیڈا میں خاتون آئی ہوئی ہے اس کی بات تسلیم کر لے. کون سی خاتون؟ میرے باپ صاحب بتائیے جو بی بی ہے, کوئی بلا سکتی ہے ان کو بعد میں؟ جی میں کال کرتی ہوں ان کو. وہ حضرت عیسیٰ آئی ہیں, وہ کہتے میرے اوپر وہی آتی ہے. خواجہ بھی رسول اللہ کے دور میں بھی آئی تھی, بات وہ نہیں ہو رہی. ہوں ادھر چلے گئے اور آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب باجوہ صاحب میری بات سنیں. آپ کی بات میں آپ کی طبیعت میں بہت تیزی ہے, بہت تیزی ہے آپ کی طبیعت, آواز میں بھی تیزی ہے اور آپ کی نیچر میں بھی بہت تیزی ہے.
وہ ہر انسان میں ہوتی ہے. آپ میں کچھ زیادہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ زیادہ ہے. اچھا میں بتاتا ہوں, دیکھیے آپ نے خود کہا اس میں عورتیں اگر آپ شامل کریں گے, شامل ہے بالکل. اچھا اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ نبوت ان کو بھی عطا ہوگی. دیکھیے مقام نبوت میں آپ دیکھیں مقام نبوت یہ قرآن آیت بتا سے رہی ہم ہے کلام ہو سکنا. آپ نے نہیں ایسا نہیں, یہ گڑبڑ نہیں کرنی نا, نہیں گڑبڑ نہیں گڑبڑ نہیں. میں نے جیسے آیات میری بات سنیے نا, میری بات صاحب وہی میری بات سنیے, میں اب آیت رکھتا ہوں آپ کو, میری آیت ابھی آیت لگاتا ہوں, آیت لگاتا ایک بھی میری بات ہوں. سنیے, ایسے نہیں, اب قرآن کے خلاف کریں نا, صاحب رکیں, آپ قرآن کے خلاف نہیں جانا, میں ابھی آیت قرآن کے خلاف قطعی نہیں میں جا سکتا. میری بات سنیے, آیت لگائیں شاہ جی, آپ آیت لگائیں بھائی, رکیں. جی اچھا آیت ایک تو ضرور یہ چیز ہے لگائیے, بھائی, رکیں بھائی, لیکن پبلک میری کو پتہ بات چل جائے, جو لوگ آ رہے ہیں باجوہ صاحب ایک منٹ, جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کرکس پتہ چلے. شاہ صاحب آئیں گے, آپ انہیں کے ساتھ بات کیجیے گا. پبلک کے لیے کرکس یہ ہے جی کہ شاہ جی نے سورہ نساء کی آیت 69 کے حوالے سے سوال کیا ہوا ہے کہ جی کیا عورتیں اس میں شامل ہوں گی, تو باجوہ صاحب نے خدا یہاں تعالیٰ پر نے ان کسی کو, نہیں غلط بھائی بات نہ ایک کریں, منٹ باجوہ خدا صاحب تعالیٰ نے رک کسی جاؤ, عورت تھوڑی کو تھلے سا بطور لے لو, نبی تھوڑی اس طرح مہربانی. نہیں بھیجا کہ وہ کسی قوم کی اصلاح کرے. یہ قوم نہیں کی ہے, اصلاح کریں. اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, باجوہ صاحب نہیں کے کان میں بتایا تھا کہ اس آیت نہیں, کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب کو کچھ تھپ دے دینا. اچھا ایک منٹ, وحی یہاں الہی کا اترنا بھی کہاں لکھا ہوا نبوت ہے, کا جز ہے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو جو یہ نام ملے گا نا اس میں تو وہ لیڈر بن جائیں گے, نہیں, اللہ عورتیں تعالیٰ نے لیڈر خود نہیں ہی, بنیں گی, اللہ کہاں تعالیٰ لکھا نے ہوا قرآن میں خود ہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو کسی قوم کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا. ہے؟ زبردست. یہ ایک منٹ, کسی عورت کو, یہ ایک اور منٹ بات ہے, چیلنج ہے, This چیلنج guy ہے, is too much. یہ چیلنج ہے. ایک جگہ کہتا ہے یہ ہوگا, بات اور ایک ہے. آیت پیش کر میں دیں. نے سورہ توبہ انبیاء یا اللہ. کی, دیکھیں باجوہ صاحب ایک منٹ رک جائیں, میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 لگائی ہے. جی جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالکل ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا, ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے. بالکل. جہاں اب رسالت اور نبوت کی جہاں بحث ہو رہی ہے وہاں مردوں کے لیے وہی ہے. یہ آیت واضح طور پر جہاں پر کوئی خاتون داخل نہیں ہو سکتی. رسالت اور عورتوں نبوت کو وہی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی, وہ نبوت والی نہیں ہے, یہاں موضوع وہ کون سی وہی ہوئی, یہ نبوت کا جو مقام وہ ہے. ٹھیک ہے, جن عورتوں کو وہی ہوئی. مرزا صاحب کو کون سا مقام ملا ہے؟ میری بات سنیے, میری بات, مرزا صاحب کو کون سا مقام, عورتوں والے ملا ہے ان کو؟ نہیں, ان کو نبوت کا مقام ملا. میں یہ نہیں, یہ کیا ہو, ہوں, یہ دو دیکھیں درنگی نہیں چلے گی. دیکھیں میری ایک بات کو سنیے, کچھ دیکھیں, نہیں ایسا نہیں آپ قرآن, اب میں کہوں گا آپ قرآن سے دجل نہیں کر سکتے. قرآن سے دجل مرد کبھی کو بھی نہیں, کرتے. آپ نے ایسا کرنا ہی, ایسا نہیں. رکے اب آپ سٹائل, یعنی اس آیت میں مرد کو اور مقام ملے گا, اور یہ تو ڈسکریمنیشن ہو گئی. بالکل ہے, اللہ اس تعالیٰ نے آیت عورت کو مختلف کام کے لیے دیکھیں پیدا کیا. نہیں, اس کا مطلب آپ مائک میوٹ کر لیں, بہت کچھ آپ نے بولنا تھا بولے, مائک میوٹ کر لیں اب آپ. جی بٹ صاحب دیکھیں, آپ نے قرآن فہمی کے بالکل بہت اپوزٹ ہیں قرآن پاک کے ساتھ. اب آپ دھوکہ بھی کر رہے ہیں, فراڈ جو آپ نے الفاظ بولے تھے سارے میں آپ پر لوٹا رہا ہوں. نمبر 1, تفسیر کبیر تمام تفاسیر میں اس آیت مقدسہ کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے تھے کہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے, جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا تو جنت میں مجھے معیت اور رفاقت کیسے نصیب ہوگی. کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے. اس موقع پر اس آیت کو نازل کیا گیا. آپ کی تعبیر کی جائے تو معاذ اللہ قرآن کی تعبیر ناقص ہوتی ہے, کیونکہ آپ 51% خواتین ہیں, اس کو آپ خارج کر رہے ہیں, اور آیت ایک ہی ہے, اس میں مرد کو اور مقام دے رہے ہیں, عورت کو اور مقام دے رہے ہیں. یہ بھی غلط ہو گیا, یہ بھی آپ مذاق کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. النبیین کا لفظ ہے, اس میں آپ خواتین کو شامل کرنے کے باوجود خواتین کو مقام اور دے رہے ہیں, اور مردوں کے لیے جو مرزا صاحب ہیں ان کو اور دے رہے ہیں. یہ بھی مذاق ہے قرآن کے ساتھ. تو اللہ پاک نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ جو کوئی بھی چاہا خواہ مرد ہو یا عورت ہو. ہم اہل اسلام کی جو تفسیر ہے وہ کمپریہنسو بھی ہے, اس میں کوئی نقص نہیں رہتا. آپ کی جو تعبیر ہے یہ آیت بننے کے لیے ہے ہی نہیں, یہ آیت معیت اور رفاقت کے لیے ہے. تو معیت خواتین کو بھی نصیب ہوگی, مردوں کو بھی نصیب ہوگی, رفاقت مردوں کو بھی نصیب ہوگی اور خواتین کو بھی.
इनकी रफ़ाकत को शान अज़मत और हुस्न और बयान किया गया कि ये रफ़ाकत है जिसमें शान। अगर आपकी ताबीर की जाए तो कुरान में नक्स पैदा होता है, ताबीर में नक्स पैदा होता है। आप देखिए आपको कितनी ज़रब तकसीमें लगानी पड़ती है। आप हमें कहते हैं ना, लेकिन असल में देखिए आपने क्या ज़रब लगाई। पहले कहता आम है जी, फिर औरतों और मर्दों में भी आपने जो है फ़र्क कर दिया कि मर्द को और मकाम मिलेगा, औरत को और मकाम मिलेगा। फिर ये मैंने आयत लगाई है तो जो नबूवत की वही औरत उसमें शामिल ही नहीं है। अब आप ले आए बीबी मरियम को और हज़रत मूसा की वालिदा, दोनों जो है नबूवत के मकाम पर नहीं है। तो ये तमाशा है कुरान के साथ। तो हमने आपको बहुत वक्त दिया। ये तस्वीर आपकी है या आपके बेटे की है? नहीं, ये मेरी ही तस्वीर से, वो जो कंप्यूटराइज तस्वीर होती है ना, जिल्ली बरूजी तौर पर। असल तस्वीर नहीं है, जैसे पेंटिंग कह नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जिल्ली बरूजी तौर पे, गैर मुस्तकिल, गैर हकीकी। अब आप बाजवा साहब माइक म्यूट करके बैठना चाहें बैठें। अभी हम आपका तबसरा लेंगे, जाना चाहें तो जाएं, ठीक है? चले फिर मैं कल इंशाल्लाह फिर आ दूंगा। जी जी, अच्छा। अब मोहतरम नाइट राइडर साहब और उम्मे रबाब साहिबा, शाहिद भट्ट साहब, साहिल खान साहब, एक एक मिनट 2-2 मिनट इस गुफ्तगू जो आमिर हक साहब की हुई, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको कोई, बाजवा साहब ने तो जाता है ना वो मतलब डुगडुगी बजाई उन्होंने, तो अब अपने तासरात दीजिए आलमाना अंदाज में और फिर हम जो है ना क्लोज की तरफ जाते। जी, पहले कौन बोलेंगे? नाइट राइडर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शाह साहब। माशाल्लाह आमिर हक भाई का बड़ा हौसला है और हमारे लिसनर्स का भी बड़ा हौसला है कि एक जगह से दूसरी जगह टापना, फिर उससे उधर जाना, फिर उससे उधर जाना, फिर अखलाकियात का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, कभी फ्रॉडिया बुलाया, कभी ओए, कभी खातून को ओए बीबी, ओ मैडम, एम्बुलेंस आ गई। ठीक है, मतलब है कि पहली बात तो ये कि आप गुफ्तगू करने के मयार पर ही पूरा नहीं उतरते। अखलाकियात, आपको किसी ने ओए करके बुलाया नहीं, मर्दों ने भी नहीं आपको ओए करके बुलाया, ठीक है ना? बाजवा साहब बाजवा साहब बाजवा साहब करते, शाह साहब भी और आमिर हक भाई सब भी। तो कम से कम आप कल आपने कहा ना आना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अखलाकियात का दर्स सीख कर आएँ और आके ज़रा अपने अखलाक अच्छे शो करें, ठीक है? एक बात। दूसरी बात यह है कि आमिर हक भाई के एक सिंगल, सिर्फ एक, जो हमने बड़ी देर से सुन रहे हैं शुरू से ही, लेकिन सिंगल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी और खुलूस के साथ, कि आपने एक सिंगल सवाल का भी जवाब नहीं दिया। पहले आपने कहा कि नबूवत की ये किस्म नहीं है, नबूवत की ये किस्म है, जो सवाल किया आमिर हक भाई ने बनी इसराइल में। जब उन्होंने बताया कि आप मिर्जा साहब के खिलाफ चले गए हैं, तो आप उधर एकदम टाप पड़े। नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना वो आधी बात करते हैं पूरी करते, यानी पहले बता देते आपको कि आपके मिर्जा साहब ने ये किधर रखा, फिर आपसे पूछो। जाहिर आपने तो कहना था नहीं। और जब नहीं वाली बात हुई, क्योंकि मिर्जा साहब खुद एक तजाद का मंबा है, तो आमिर भाई ने दूसरी मरतबा जब आपने इनकार कर दिया, तब भी आमिर भाई ने कहा कि मिर्जा साहब से, क्योंकि हमें समझ आ गई कि मिर्जा साहब ने दो रोई बात की होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि ये मिर्जा साहब का खासा है कि एक बात का इनकार करते हैं एक जगह, दूसरी बात का, उसी बात बेईनी का इकरार कर लेते हैं। तो हम तो समझ रहे थे आमिर हक भाई क्या कर रहे हैं। फिर एंड ये हो गया, एंड में आके आपने जो ब्लंडर किया ना, ये आयत पेश करके फिर औरत को ये नबूवत मिलेगी, औरत को वो नबूवत नहीं मिलेगी, फिर जो एक लफ्ज इन्होंने बोला और फिर मुकर गए, वही इनका मिलना नबूवत ही होता है। तो वो जो है कीड़ी के ऊपर नमल, उस पर जो नबूवत हुई, तो ये वही हुई, तो वो भी नबूवत उसको मिल गई थी। फिर ये कि नबूवत की नई नई किस्में नहीं, वो ऐसी नबूवत नहीं होती, वो वैसी नबूवत नहीं होती। जो औरत को नबूवत मिलती है ना, बस उसको ये मिलती है कि वो किसी की हिदायत या किसी की, भाई नबूवत का मतलब ये होता है अल्लाह से पैगाम लेना और लोगों की इस्लाह करना। इन्होंने लफ्ज बोला कि औरत को जो नबूवत मिलेगी वो किसी की इस्लाह नहीं कर सकेगी, तो नबी बनाने का मकसद ही फोत हो गया। जो नबी होता ही वो है जो इस्लाह के लिए आते हैं, जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर भटके हुए मुदिल जो होते हैं, जो गुमराह हो चुके होते हैं, उनकी इस्लाह करने के लिए उनका काम ही यही होता है। आपने तो नबूवत का जो काम है, जिसके लिए अल्लाह ने नबूवत का जो एक दरवाजा खोला है, उसी का इनकार कर दिया। जी औरत को नबूवत मिलेगी लेकिन वो किसी की इस्लाह नहीं कर सकेगी, इसका ये कौन से कुरान हदीस से बात है? तो आप बिल्कुल कुरान और हदीस से दूर हैं
بالکل میں معذرت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آپ کی جہالت کا جو ہے نا وہ ٹپک ٹپک کر ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. جی جزاک اللہ. کسی اور بھائی کی طرف جانے سے پہلے جی تسلیم صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں، پھر آپ کو رخصت کریں، آپ کی رخصتی کریں. جی تسلیم صاحب. میں شاہ جی میرے کمنٹ سے پہلے ان کو رخصت نہ کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلے پہلے آپ کر لیں پھر اس کے بعد یہ کریں گے. شاہ جی جیسا کہ یہ ساری گفتگو شروع ہونے سے پہلے تسلیم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تسلیم ہوں، بات ماننے والا، اور حق صاحب جو ہیں وہ حق کی بات کرنے والے ہیں. ہم نے ان کو موقع دیا کہ حق جو ہیں وہ اپنی حق کی بات کریں، اور تسلیم صاحب نے حق کی بات بھی سنی، اور جتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ. اور جس وقت یہ بات کرتے ہیں وہ اخذ اللہ میثاق النبیین، تو اس میں اگر عورتیں بھی شامل ہیں تو یہ بتا دیں کہ وہاں مرزا صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کچھ ٹائم کے لیے عورت بنے تھے، تو یہ نبوت جو عہد لیا گیا تھا وہ جب عورت تھے تب کا تھا یا جب وہ مرد تھے تب کا؟ تو یہاں پر حق اور باطل ان کے سامنے آ چکا ہے. تو تسلیم صاحب جو ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں حق کو. آپ کے سامنے آپ کا بھائی باجوہ صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر جو بات کرتے وہ خود ہی اس کی تردید کر دیتے، اس کے اوپر کوئی آیت کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. تو تسلیم صاحب آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کی گفتگو سنی، میں نے آپ کی، ان کی بھی. بات یہ ہے کہ جو حق بھائی ہے نا، انہوں نے جو بات بیان کی، ان کا موقف یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو نبوت ہے جو تباہ کے نتیجے میں ملتی ہے، جس کا ذکر انہوں نے بتایا کہ جو کتاب ہے وہ والی جلد 22 ہے میرا خیال، 100 صفحہ ہے اس کا، 100 صفحے پہ، اور حقیقات الوحی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس میں مرزا صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو تشریحی نبوت ہے یا جو نبوت تباہ یا کسی اطاعت کے نتیجے میں ملتی تھی، وہ مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ وہ نبوت پہلے بنی اسرائیل میں نہیں تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. اور جو اب نبوت ملی ہے، جو کہ وہ اپنی نبوت بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملتی ہے، وہ یہ موقف بیان کر رہے تھے جو عامر حق بھائی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میرا موقف یہ نہیں ہے، تو پھر اپنا موقف بتایا نہیں انہوں نے کہ وہ کون سا موقف ہے، وہ بتائیں پھر آ کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اس میں ایک یہود عسکر یوتی نام تھا اس کا، وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی یا چڑھایا. تو اس کے نتیجے میں وہ مرزا صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری ہیں یا صحابہ تھے نا، وہ تو دائیں بھی لڑے، بائیں بھی لڑے، آگے بھی لڑے، پیچھے بھی لڑے، وہ چھوڑ کر نہیں گئے. تو یہ اصل اتباع کا مضمون ہے جو کہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے بدر کے مقام پر، جو کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے، میں گیا ہوا ہوں ادھر بدر کے مقام پر، میں گیا ہوں خود. جی اپنا تسلیم صاحب، یعنی بدر کے صحابہ نے پھر کامل اطاعت اور اتباع کی، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اچھا، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا نقطہ یہ ہے، یعنی صحابہ کرام نے کامل اطاعت اور اتباع کی. تو اس میں کتنے نبی بنے؟ دیکھیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی بن سکتے ہیں، یہی تو نہیں، صحابہ کرام میں سے اگر کامل اتباع ہوئی تو اس کے رزلٹ دیکھیں، رزلٹ نہ آئے تو پھر تو وہ عیسائی ہنسیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، ہم نے کامل اطاعت نہیں کی تو ہمیں بھی درجہ نہیں ملا، اور حضور کے صحابہ نے کامل اطاعت کی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا، تو فرق کیا رہ گیا؟ نبی کتنے بنے؟ پر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے آپ نے خود بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہیں، سوال سن لینا. نہیں، میرا سوال یہ کہ صحابہ بدری صحابہ میں کتنے نبی بنے؟ نہیں، عامر حق بھائی یہ نہیں بتا سکے. نہیں بتا سکے، نہیں، یہ تو آپ کا پرانا ڈائلاگ نہ بولیں، ڈائلاگ نہ، یہ تو پرانا ڈائلاگ آپ کا، نہیں بتا سکے. میرا سوال آپ سے، آپ نے جو کی کہ صحابہ کرام میں سے کتنے نبی بنے؟ دیکھیں، وہ تو جو اتباع ہے نا، اس میں نبوت جو ملتی ہے
وہ مقام وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, وہ بندے کے پاس کی بات یعنی نہیں. اتباع سے نہیں ملتی, پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن نہیں, اتباع سے ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ دونوں ہی کام ہے, اتباع دونوں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی. زیادہ کون سا اللہ ہے تعالیٰ دونوں میں سے زیادہ کون سا ہے؟ زیادہ تو دونوں ہی ہیں, دونوں برابر سطح کے ہیں. بالکل دونوں ہی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کو نہیں بنائے گا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس میں. اتباع کا فائدہ کیا ہوا؟ اتباع کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو انہوں نے یہ سورۃ توبہ پڑھی, ضرب تقسیم میں نہ لگائیں. نہیں یار, تھوڑے یار مزہ نہیں آیا تسلیم صاحب, بہت افسوس. مزہ کیوں نہیں آیا؟ بہت افسوس, بہت. نہیں آپ نے اب شاہ جی دوسرے لفظوں میں تسلیم بھائی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنا زیادہ درجہ, تو زیادہ اتباع والے کو نبوت کا درجہ. تو تسلیم بھائی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کو اتباع سے روکتا ہے. بہت شکریہ جی. تسلیم صاحب کو میں نے رخصت کر دیا جی. اور عامر بھائی آپ کا کام کر دیا میں نے, چھوڑ دیں مطلب. اچھا ان کا بس جو ایک تھا وہ بھی آپ کا انکار کر کے. نہیں وہ ابھی بھی میری تعریف کریں گے جی. نہیں کرے گا, تائید کرے گا. کمنٹ اگر میں دے سکوں. جی ضرور. لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ بدری صحابہ نے مکمل اطاعت کی, اور اللہ تعالیٰ ادھر فرما دے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین, یہاں تک ہم رہتے ہیں کیونکہ موضوع. تو اللہ تعالیٰ اطاعت کاملہ کے صلے میں جو ان کا موقف ہے نبوت عطا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی معاملہ ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک اپنی بات رکھ رہا ہے مومنین کے آگے, دنیا کے آگے, کہ جو رسول کی اور میری اتباع کرے گا اس کو میں نبوت عطا کروں گا. تو اگر بدری صحابہ انہوں نے لفظ بولا کہ انہوں نے بالکل کامل اطاعت کی تھی, تو کامل اطاعت کے نتیجے میں اگر اب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت نہیں عطا کر رہا تو یہ دو چیزوں میں معاذ اللہ اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں یہ پیدا کر کے چلے گئے. جی محترم نائٹ رائڈر صاحب, دیکھیے نہ ان کا کوئی سار ہے نہ پیر ہے نہ کچھ ہے. ابھی ہم نے اتنا وقت ان پر ضائع کیا, لیکن جو اپنی کمیونٹی ان کو صرف آج کی جو گفتگو عامر حق صاحب نے دیا, اور میں بھی کچھ شریک سفر رہا اور دیگر حضرات بھی, صرف اپنی کمیونٹی کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ہاں ضرب تقسیم. اور میں نائٹ آرٹ صاحب شاید عامر حق صاحب اور دیگر, وہ ہم پرائمری اسکول میں یا 6ٹھی 7ٹھی میں ہوتے تھے تو کچھ 1-2 لڑکے آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک عدد سوچو. اچھا سوچ لیا جی, اس کو ڈبل کر دو جی, کر دیا جی. پھر اس میں وہ کہتے تھے 4 سے تقسیم کرو جی. پھر وہ کہتے تھے اس میں مائنس کر دو جی اتنا, اور پھر آخری جی وہ عدد یہ تم نے سوچا. قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے ابھی پوری گفتگو میں کوئی ان کے پاس آیت قرآنی ہے. اب اگر بدری صحابہ نے اطاعت کر لی تو معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا کہ ایک بندوں نے کامل اطاعت بھی کی, انہیں ملا بھی کچھ نہیں ہے, نبوت ان کو ملا نہیں ہے. اور یہ قادیانیت امت کے ساتھ کتنا یہ مذاق کرتی ہیں, اور معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو براہ راست تربیت دی, جو صحبت نبوی کے فیض یافتہ تھے, وہ تو اس درجے پر نہ پہنچے. اور بعد میں جس کے نفسیاتی جائزہ ہم لے رہے ہیں, کل بھی کریں گے سارا معاملہ. اور اچھا نائٹ رائڈر صاحب یہ جو بات جو نائٹ رائڈر صاحب, یہ میں کل آپ سے اور وہ واٹس ایپ میں کچھ باتیں ہیں میں عرض کروں گا. جی تو مرزا صاحب کے حوالے سے بھی ہمیں افراط و تفریط میں, یعنی جتنی جس حد تک بات ہو اس حد تک ہی میرے خیال کرنی چاہیے, افراط و تفریط سے بچنا نہیں چاہیے. جی بالکل شاہ جی بچنا چاہیے. میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا میں چلی گئی تھی اسی وجہ سے. تو پہلے شاہ جی آپ ہی کی بات کو پہلے اب نائٹ رائڈر سے بات چلو کر لیں, اس پر کل ہم پرائیویٹلی اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا شاہ جی میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور اس کو سمجھنا چاہتی ہوں اس موضوع پر, اسی موضوع جو آپ ابھی چل رہا تھا اسی موضوع پہ. اچھا میں آپ کو دیتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں. کوئی ابھی ساحل خان صاحب اور شاہد بھٹ صاحب 2 رہ گیا, عابد حسین طاہر صاحب, آخری صدارتی خطبہ آپ کا ہوگا میرے باپ صاحبہ. تو یہ جی عابد حسین طاہر صاحب اور محمد شاہد بھٹ صاحب اور علامہ سروز مدنی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو پھر آخر میں کر کے پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. جی میں سن رہا ہوں, میری بات کوئی نہیں, میں سن جی ٹھیک ہے جی. ساحل خان صاحب میرے خیال آرام کا. جی عابد حسین طاہر صاحب.
سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ جو بھی اطاعت کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذرا یہی ثابت کر دے کہ مرزا صاحب نے وہ کون سی خاص اطاعت کی جس کے نتیجے میں ان کو یہ انعام مل گیا، کیونکہ یہاں پہ اطاعت جو ہے لازم و مظلوم ہے عہدے کے ساتھ، اگر اطاعت نہیں تو عہدہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی، اور یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزا صاحب کا جو کریکٹر لکھا ہوا ہے، موجود ہے ان کی کتب کے اندر، تو انہوں نے تو کوئی اطاعت کی ہی نہیں ہے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، روزے چلو خود نہیں رکھتے تھے وہ تو الگ بات ہے، تو لیکن دوسروں کو بھی توڑوا دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اطاعت تو ثابت ہی نہیں ہوتی مرزا صاحب کی۔ پھر دوسری جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا نبی کبھی خیانت دار نہیں ہو سکتا، تو مرزا صاحب کی خیانتیں تو اس کے اندر بھری پڑی ہیں ان کے لٹریچر کے اندر، تو پھر اطاعت کون سی کی؟ کیا صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اطاعت پوری ہو جاتی ہے، اطاعت کامل اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر دنیا میں لاکھوں انسان اب بھی موجود ہیں مسلمان جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو بھی پھر تو لاکھوں اس وقت نبی ہونے چاہیے اس دنیا کے اندر۔ جی شکریہ۔ مدنی صاحب، جی السلام علیکم شاہ صاحب، میں گفتگو کافی حد تک کچھ سنی ہے، کچھ پھر درمیان میں مصروفیت ہوتی رہی، تو میرا ایک دو میری ناقص رائے ہے کہ گفتگو جو ہے نا وہ خیر الکلام واقع وضلہ جیسے ہمیں کتابوں کے اندر جب پڑھایا جاتا تھا تو گفتگو بہت طویل نہیں ہونی چاہیے، ایک ٹائم فکس ہو، 1 گھنٹہ ہو یا 1.25 گھنٹہ، اتنا ٹائم ہو جس کے اندر یہ بھی دلائل دے، اور الحمدللہ ہم بھی دفعہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر دلائل دیں، تاکہ گفتگو جو سننے کے اور سمجھنے میں لوگوں کو ذرا آسانی ہو جی، کیونکہ بار بار وہ ایک ہی بات پانی مدانی پھر جاندے فائدہ کوئی نہیں سی اتنی لمبی گفتگو کا جی۔ وقت کی بچت بھی ہو شاہ جی، اور اس طرح یہ ہے کہ کم سے کم پھر آدمی پوائنٹس وغیرہ دوبارہ سننا بھی چاہے تو ریکارڈنگ کر کے سن بھی سکے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ عمر باب صاحب، جی جزاک اللہ خیرا احسن الجزائی فی الدارین۔ شاہ جی بہت آج کی گفتگو جو تھی بے شک لمبی ہوئی، لیکن یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ان کے پاس نہ تو قرآن حدیث کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ ہی مرزا صاحب کے بارے میں ان کو کچھ علم ہے، اور یہاں پر میں چند آیات پیش کر رہی ہوں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ یقینی طور پر مسلمانوں کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں سورۃ فتح کی آیت پیش کروں گی، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کا کی ضمیر جو ہے وہ اس چیز کی دلالت ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، تسبحوا بکرۃ و اصیلا، اور صبح اور شام کی گھڑیوں میں اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بولو۔ ان الذین، یہ خاص طور پہ میں پیش کر رہی ہوں اطاعت کے اس میں، ان الذین یبایعونک، ان یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ انہوں نے بیعت کی، بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی، یدہ اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ یہاں پر میرا سوال ہے کہ ایدیہم سے شاہ جی کن کا ہاتھ مراد ہے، اور یبایعون کا یہ کون لوگ ہیں؟ جی شاہ جی، شاہ جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟
آپ کی آواز آ رہی ہے, سن رہے ہیں. جی کوئی اور جواب دے دے کہ عامر حق بھائی اگر یباجی اونا کا یہ یباجی اونا کون ہے اور جن کے اوپر ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے ایدیہم, مفتی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, کوئی بھی بتا دے کہ یہاں سے مراد کون ہے. صحابہ کرام, جی صحابہ کرام رضوان اللہ جی تعالیٰ علیہ بالکل ٹھیک ہو, کی جماعت موجود ہے, انہی کے متعلق گفتگو ہے. بے اس شک. سے مراد وہی لوگ ہیں یہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے بے لوث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک پکڑ کے دن رات قربانیاں دی, لیکن سب کچھ قربانیاں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی. جی ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدون مبشرون و نذیرہ ہیں, اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور جنہوں نے بیعت کی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. اب سورۃ توبہ کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم. اور سب میں اگلے پہلے یعنی مہاجر اور انصار جو پچھلے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے اتباع کیا, ساتھ نیکی کی, راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے, اور تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت, اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پر بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے, ان کے اتباع کا ذکر ہے, اور اس اتباع کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. یہاں پر فرما دیا کہ بے احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ ان کا جو اتباع تھا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے راضی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو ہے وہ جنت کی خوشخبری اور ان کی اطاعت کے اوپر رضامندی جو ہے وہ فرما دی. اب ہم آتے ہیں سورۃ انفال کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی, کہ اے نبی, حرض المؤمنین, کہ مسلمانوں کو آمادہ کیجئے, ان کو اس طرف ترغیب دیجئے, علی القتال, اوپر قتال کی. اے نبی مومنوں کو قتال کی ترغیب دیجئے. ان یکم منکم عشرون صابرون یلغبوا مئتین, اگر تم میں 20 صبر والے ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. 20 صبر والے 200 کے اوپر غالب آئیں گے. وَأَن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ, اور اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 کے اوپر غالب آئیں گے, اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. اب کیا ہے؟ الآن خفف اللہ, الآن خفف اللہ عنکم, کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی ہے, اب کمی فرما دی ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, اس وجہ سے کہ ان کا ایمان, ان کی جو طاقت تھی وہ کم پڑ گئی ہے, ضعف ہو گئے ہیں. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اور اگر تم میں 100 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے. اور اگر وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور اگر تم میں سے 1000 ہوں وہ 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے, اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے. اب جس طرح کہ ہمارے جو قادیانی لوگ تشریف فرما تھے کہ اطاعت کے ساتھ, تو جن کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی بیعت گویا کہ وہ میری بیعت ہے, ان کا ہاتھ گویا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے, جن کے لیے فرمایا کہ میں ان کی اطاعت اور فرما برداری سے راضی ہو گیا, جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی اور ان کو فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ کامیابی کی, ان کو ڈگری مل گئی. ذالک فوز العظیم, کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کے بعد کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم, کہ اب کمی آ گئی ہے,
اب آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو یہاں پر میں شاہ جی بھی ہیں, مفتی صاحب بھی ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اتباع میں ایک عام مسلمان جو ہے وہ صحابہ کی مطلب اس طرح سے جن کی بشارت ہے تو وہ کس طرح اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی. یہ جو آیت ہے نا خالصتاً جو نا 11ویں سپارے کی آپ نے آیت پاک پڑھی نا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, یہ خالصتاً صحابہ اکرام کی جو وفائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جو اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, مال تن من تن ہر شے چھوڑی ہے, اور چھوڑ کے انہوں نے نبی کتاب و سنت کے مطابق انہوں نے اتبعوہم بإحسان کے لفظ آتے ہیں, انہوں نے بندگی کے ساتھ جو ہے اتباع کی ہے. تو اتباع صرف اس کے اندر مہاجرین اور انصار شامل ہیں, نہ کہ اس کے اندر اور جو ہیں لوگ شامل ہیں جی. لیکن وہ کامل اللہ کے ولی بنیں گے, ان کو درجے اللہ عطا کرے گا, نہ ان میں سے کوئی ذلی بروزی نبی کو اس طرح کے نہیں بن سکتا ہے. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان خفف, کہ وہ کم ہو گئے ہیں, اب وہ درجہ ان کا نہیں ہے, اب ایک کمی آئے گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو نبوت نہیں ملی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ, جن کی اطاعت جو ہے قرآن گواہی دے رہا ہے, ان کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو قرآن پاک گواہی دے رہا ہے, اور پھر یہ فرما دیا کہ ذالک فوز العظیم, کہ ان کی جو مطلب کامیابی کی بھی اللہ پاک نے گواہی دے دی. تو پھر اگر ان کو نہیں ملی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی شانیں بھی بیان کی ہیں اور ان وفاداروں کی نعتیں بھی پڑھی ہیں جی. یہ مہاجرین اور انصار جو ہیں یہ خالصتاً وہ جماعت ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا. اور اس طرح کی مثالیں جو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کو نبوت جن کی گارنٹی دے دی کہ یہ فوز العظیم ہے, کامیابی بہت بڑی, تو اگر ان کو نبیت نہیں ملی تو پھر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے جو یہ کر رہی. ویلڈ سوال ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسی برگزیدہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی, تو 14 صدیوں کے بعد ایک جو آدمی جو جی بالکل یہی میں اسی پہ بچا رہی تھی کہ آپ بات جو 100 میٹر صحیح طریقے چل بھی نہیں سکتا سیدھی لائن کے اوپر, اس کی کیا ضرورت تھی کہ باجی, ٹھیک ہے بہن. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب, لگتا ہے بس اتنا کافی, سوال کا جواب تو مل گیا جی. جی یہ کون تشریف لائے ہیں؟ محمد شاہد بٹ صاحب. جی میں سن رہا ہوں, بس میں ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں پہلے کا موجود ہوں شروع سٹارٹ سے. جی اللہ سلامتی عطا